السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہد. آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن ویڈیو. چلیے دیکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، فیوچر میں آنے والے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. مہدی فیوچر میں آنے والے ایک ایسے انسان جس کی پریڈکشن آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ریلیجن، یہودی، کرسچینٹی اور ایون ہندوؤں میں بھی ایک ایسے انسان کے آنے کا ویٹ کیا جاتا ہے. کچھ مسلم سکولرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا آنا صرف ایک مت، ایک خیالی بات ہے، اور یہ یہودیوں اور کرسچنز کی ایک بہت بڑی سازش ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اس لیے پھیلایا تاکہ مسلمان اپنے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی خاموش رہے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بجائے بیٹھ کر صرف امام مہدی کے آنے کا ویٹ کرے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا صرف ایک مت ہے اور یا سچ میں ایک انسان آ کر پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے؟ جب یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اس کے تقریباً 70 سال بعد پوری فلسطین میں یہودی آباد تھے، لیکن وہاں ان کی حکومت نہیں تھی. حکومت اس وقت کی ایک سپر پاور رومنز کے پاس تھی اور فلسطین رومن امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس تھا. ریلیجن کے حساب سے یہودیوں اور رومنز میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، کیونکہ یہودی مونوتھیسٹ صرف ایک خدا کے ماننے والے تھے اور رومنز بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے. اس لیے اس ڈیفرنس کی وجہ سے رومنز کبھی کبھی یہودیوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے اور ان سے کافی سارا ٹیکس بھی لیتے تھے. جب رومنز کی ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئی تو یہودیوں نے رومنز کی حکومت سے بغاوت کر لی، جس کی وجہ سے رومنز کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی آرمی کو فلسطین میں انٹر کر کے وہاں کی مین سٹی جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جروسلم میں آنے جانے کے سارے راستے بند کر دیے. اور اسی بند راستوں کی وجہ سے جروسلم سٹی میں کسی بھی قسم کی مدد، کھانا، پانی اور ضروریات کی چیزیں نہیں پہنچ سکتی تھی. رومنز کی اس سخت سیج کی وجہ سے وہاں جروسلم میں آہستہ آہستہ یہودی بھوک سے مرنے لگے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ جوزفس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان سخت حالات کی وجہ سے ماؤں نے کھانے کے لیے اپنے ہی بچوں کے جسم کا گوشت پکایا. اور جب سیج ختم کر کے رومن آرمی جروسلم میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو آگ لگا دی، جس میں ہزاروں یہودی جل کر مر گئے. اور پھر ٹائٹس کی فوج نے جروسلم میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا، بچے، بوڑھے، عورتیں سب کو مارنا شروع کیا. اور اگین جوزفس نے لکھا ہے کہ اس دن لگ بھگ 11 لاکھ یہودیوں کو ٹائٹس کی فوج نے مارا تھا، اور جو یہودی وہاں زندہ بچ گئے انہیں جانوروں کی طرح غلام بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے روم میں یہودی غلام اتنے بڑھ گئے کہ مارکیٹ میں ایک غلام کی قیمت جانور کی قیمت سے بھی کم ہو گئی. اب یہودیوں میں ان سخت حالات کی وجہ سے ایک بات بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئی کہ ایک دن ایک آنے والا آئے گا جو یہودیوں کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر دوبارہ دنیا میں سپر پاور بنا دے گا. اور یہ بات ان کی کتاب تورات میں بھی لکھی گئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کے آنے کے بعد سب سے پہلے انہی یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. اور یہی سیم بات کرسچنز کی بک انجیل میں بھی لکھی گئی تھی، بلکہ انجیل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آیا تھا، جس کا ریفرنس خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. فیوچر میں ایک انسان کے آنے کا عقیدہ صرف یہودیوں اور کرسچن میں نہیں تھا، بلکہ یہی سیم سوچ انڈیا میں ہندوؤں کے درمیان بھی مشہور تھی، کیونکہ ہندوؤں کے مطابق ان کے بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہے. اوتار کا مطلب جب دنیا میں گناہ بڑھ جائے تو بھگوان خود اور یا کسی کی شکل میں آ کر دنیا میں اس برائی کو ختم کر کے ریلیجن کو بچاتے ہیں. اب ہندوؤں کے مطابق وشنو کے ان 10 اوتار میں سے 9 اوتار تو زمین پر آ چکے ہیں اور 10واں اور آخری اوتار کلکی نے ابھی آنا ہے. اور انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب میں کلکی اوتار کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہے وہ ایگزیکٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا 10واں اوتار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن خیر، اسلام سے پہلے فیوچر میں آنے والے ایک انسان کا عقیدہ ان تینوں ریلیجن میں فیمس تھا. اور جب اسلام آیا اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج کو پوری دنیا میں پھیلانے لگے تو اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے پوری دنیا کو کانکر کرنا شروع کیا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی آپ اپنی سوچ کو دنیا میں پوری طرح کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس لیے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا فتح کر لیا. اور جب عباسیوں کا دور آیا تو اس وقت مسلمان
اپنی طاقت کی پیک تک پہنچ گئے تھے، جسے آج بھی دنیا میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی عباسی خاندان کے 5ویں بادشاہ ہارون الرشید نے ایک بہت ہی یونیک کام کیا۔ انہوں نے اپنی کیپٹل بغداد میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی، ہاؤس آف وزڈم، اور اس لائبریری میں دنیا کے کونے کونے سے تمام اینشنٹ کتابوں کو لا کر رکھ دیا، جس میں دنیا کی ہر ریلیجن، یہودی، کرسچنز اور ہندوؤں کی بھی کتابیں تھی۔ فار ایگزامپل، رومن امپائر کی کیپٹل استنبول سے عظیم فلسفرز جیسے ایرسٹوٹل، پلیٹو وغیرہ کی کتابیں لا کر اس لائبریری میں رکھ دی۔ پرشیا سے سائنس کے بکس اور انڈیا سے میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی کے بکس لا کر اس لائبریری میں رکھ دیے گئے، اور پھر ان سارے بکس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک پراپر ٹیم بنا دی گئی، اور پھر ان ٹرانسلیٹرز کو اپنے ٹرانسلیٹڈ ورک کی وزن کے حساب سے گولڈ دیا جاتا تھا۔ اس ہاؤس آف وزڈم میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ریلیجن کے لوگ آسانی سے آ سکتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ انٹریکشن کچھ زیادہ ہی ہوا۔ اب یہاں پر مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر کچھ مسلم اسکالرز کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا نان مسلمز کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ان کے ریلیجنز میں سے کچھ باتیں آہستہ آہستہ سارے مسلمانوں کے درمیان پھیل گئی، جن میں سے ایک امام مہدی کا آنا بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کا ذکر قرآن اور حدیثوں کی 2 بڑی کتابوں میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے درمیان ایک پراپر عقیدہ بن چکا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات نوٹ کرنا لازمی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے صرف قرآن پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اسی قرآن میں بار بار آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جس نے رسول کی بات مان لی تو گویا اس نے خدا کی بات مانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو تب ہوگی جب ان کی حدیثوں پر عمل کیا جائے، اور اگر کوئی موجودہ حدیثوں پر ٹرسٹ نہیں کرتا تو پھر وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جو قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے۔ اب امام مہدی کا ذکر تو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، لیکن صحاح ستہ کی باقی 4 کتابوں میں امام مہدی کے حوالے سے الگ الگ چیپٹرز بنائے گئے ہیں کہ ایگزیکٹلی امام مہدی کون ہوگا، کب آئے گا اور کیسے پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس ویڈیو میں بتلایا گیا ہے۔ چلیے اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا کیسا لگا یہ ویڈیو۔